الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ حاضرین و ناظرین، آج ہم جس مسئلے کو بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ آیا نماز میں رفع یدین کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر آپ رفع یدین نماز میں نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، حالانکہ مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ آیا رفع یدین کرنا یہ سنت ہے یا سنت کے خلاف ہے؟ علامہ محمد ظفر الدین عطاری آپ نے اپنی کتاب حق پر کون اس کے اوپر اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع یدین کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ ابتدائی اسلام میں نبی پاک علیہ السلام کا تکبیر اولیٰ سے پہلے اور رکوع کے بعد نیز دوسری رکعت کے بعد رفع یدین پر معمول رہا کہ نبی پاک علیہ السلام رفع یدین کرتے تھے، لیکن بعد میں تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع یدین منسوخ ہو گیا، جس کے ثبوت پر کثیر حدیث مبارکہ، صحابہ کرام کے اقوال اور افعال موجود ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ نماز میں جب تک سکون اور اطمینان حاصل نہ ہو تو خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں عمل کثیر بلا ضرورت داڑھی یا کپڑوں وغیرہ سے کھیلنا یہ ممنوع قرار دیا گیا، اور رفع یدین بھی بلا ضرورت ہاتھوں یا بازوں کو جنبش دینے سے نماز میں سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا، جس سے خشوع خضوع بھی حاصل نہیں ہوتا، لہذا رفع یدین کرنا یہ خلاف عقل بات ہے۔ تو اس کے دلائل کثیر حدیث پاک میں موجود ہے۔ سب سے پہلے صحیح مسلم میں امام مسلم نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پر حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعی ایدیکم۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، اس دوران ہم رفع یدین کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا کیا بات ہے، میں تمہیں سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ کہ آپ نے فرمایا کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ، کہ نماز سکون کے ساتھ ادا کرو۔ تو اس حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم تو اپنی نمازوں میں سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع یدین کر رہے ہو، تو حضور نے فرمایا کہ نماز سکون کے ساتھ ادا کرو۔ اسی طرح شرح معانی الاثار میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 133 ہے، اس کے اوپر حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا مجاہد فرماتے ہیں کہ صلیت خلف ابن عمر، کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ادا کی۔ فلم یکن یرفع یدیہ، تو انہوں نے نماز کی صرف پہلی تکبیر میں رفع یدین کیا۔ تو یہ بھی حدیث پاک ہے، اس میں بھی صرف حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے پیچھے آپ نے نماز ادا کی، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے صرف پہلی تکبیر کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔ اسی طرح یہ سنن ابی داؤد ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 109 ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف صفحہ نمبر 64 ہے۔ اسی طرح شرح معانی الاثار ہے، اور اسی طرح یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ قال عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی پاک علیہ السلام کی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی، آپ نے نماز پڑھائی۔ فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو آپ نے صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو نماز پڑھائی اور آپ نے صرف رفع یدین ایک مرتبہ کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ومع عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلم یرفعوا ایدیہم الا عند التکبیرۃ الاولی فی افتتاح الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی، تو ان سب نے صرف پہلی تکبیر کے علاوہ کہیں رفع یدین نہیں کیا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ بات ثابت ہوگی کہ رفع یدین نماز میں جائز نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صلیت مع عمر فلم یرفع یدیہ فی شیء من الصلاۃ الا حین افتتح الصلاۃ۔
حضرت اسود فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی، بس آپ نے نماز کی ابتدا کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔ تو رفع یدین یہ صرف پہلی تکبیر میں ہے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں۔ اسی طرح یہ عمدۃ القاری میں جو شرح بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں حدیث پاک کو نقل کیا گیا کہ رفع یدین یہ منسوخ ہو چکا ہے کہ انہو رآ رجلا یرفع یدیہ فی الصلاۃ عند الرکوع وعند رفع رأسہ من الرکوع۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے دیکھا کہ ایک شخص رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے واپس لوٹتے وقت رفع یدین کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا فقال له لا تفعل فإنه شيء، آپ نے فرمایا اسے کہ رفع یدین نہ کر، کیونکہ یہ ایسا فعل ہے کہ فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ترکہ، کہ یہ ایسا فعل ہے، ایسا کام ہے کہ جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا پھر چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ حدیث پاک ہے اس کے بارے میں کہ پہلے رفع یدین تھا، اس کے بعد کیا ہو گیا ہے، منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے مجمع الجواہر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 238 پر، جس میں یہ بات ہے کہ رفع یدین 7 مواقع پر جائز ہے۔ وہ 7 مواقع کون سی ہیں کہ نماز کی ابتدا میں رفع یدین کرنا، مسجد حرام میں جب خانہ کعبہ پر نظر پڑے، صفا پر کھڑے ہونے کے وقت، مروہ پر کھڑے ہونے کے وقت، میدان عرفات میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے دوران، اسی طرح مزدلفہ میں اور رمی کے وقت۔ تو پتہ چلا کہ رفع یدین صرف اور صرف پہلی تکبیر میں ہے، اس کے علاوہ رفع یدین کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اسی مسئلے کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ جلد نمبر 6، یعنی یہ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 153 ہے، اس کے اوپر آپ سے سوال ہوا کہ کیا رفع یدین کرنا جائز ہے کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا مسئلہ اس طرح بیان کیا گیا کہ علماء دین سے اس بارے میں کہ رفع یدین نبی پاک علیہ السلام نے کیا یا نہیں اور کب تک کیا، یہ بات ثابت ہے کہ ہمیشہ آپ نے نہ کیا اور مسلمانوں کو کرنا چاہیے یا نہیں، مکمل ارشاد فرما دیجیے۔ تو یہ مسئلہ آپ نے وہ تفصیل کے ساتھ فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 153 پر نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے ہرگز کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ رفع یدین فرمایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا خلاف ثابت ہے، نہ حدیث میں اس کی مدت مذکور، ہاں حدیثیں اس کے فعل اور ترک دونوں میں وارد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنن ابو داؤد ہے، سنن نسائی ہے، جامع ترمذی ہے اور اس کے علاوہ کیا کہ ایسی سند سے ہے جس کے رجال صحیح مسلم میں بطریق عاصم بن قلیب ان عبد الرحمن بن اسود ان علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کو لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کیا میں تمہیں خبر نہ دوں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، یہ کہہ کر نماز کو کھڑے ہوئے تو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے پھر نہ اٹھائے۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث حسن ہے اور یہی مذہب تھا متعدد علماء کا، من جملہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین کرام، امام سفیان ثوری، علماء کو، اسی طرح علماء کوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ مذہب تھا۔ تو یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ ہمیں پتہ چلا کہ کثیر حدیث پاک ہے جس میں پہلے رفع یدین کرنا جائز تھا، اس کے بعد رفع یدین کرنا منسوخ ہو گیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی